السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ناظرین کرام، رمضان تاریخ کے آئینے میں اس پروگرام کے ساتھ آج ہم تاریخ کے جھرونکوں سے رمضان المبارک میں واقع ہونے والے ایک عظیم تاریخ جو مرتب ہوئی اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 1366 ہجری کا رمضان تھا، 26واں روزہ اور 27ویں رات تھی، جب بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے قائم ہوئی۔ 27ویں رات رمضان المبارک کی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ان طاق راتوں میں سے ہے جن پر شب قدر ہونے کا گمان ہوتا ہے، بلکہ بہت سے علماء تو اس رات کو ہی شب قدر سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تحدید کے ساتھ یہی رات ہی شب قدر ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ ان 5 راتوں میں ہے جن میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بر صغیر پر مسلمانوں نے ایک طویل عرصہ حکومت کی، کم و بیش 900 برس مسلمان اس پر حاکم رہے ہیں، لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ انگریز یہاں پر آئے اور انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی، تجارتی کمپنیاں بنائیں، اور آہستہ آہستہ مسلمان حکمرانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اور یعنی جو حکمرانوں کی معاشی اور سیاسی پالیسیاں تھیں، بر صغیر عدم استحکام کا شکار تھا، اس کے ذریعے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریز نے اس ملک پر قبضہ کر لیا، بر صغیر پر قبضہ کر لیا۔ تقریباً 200 سال بر صغیر پر کم و بیش حکومت رہی ہے انگریز کی، لیکن اس دوران مسلمان جو بعمل مسلمان تھے اور اس وطن کے لیے وہ اپنے آزادی چاہتے تھے، ان کے اندر آزادی کی شمع جلتی رہی، آزادی کی چنگاری بجھی نہیں۔ کوشش کرتے رہے۔ انگریز کو جہاں محسوس ہوتا کہ یہ یہاں پہ مسلمان اٹھ رہے ہیں، تحریک بنے گی، آزادی کی آواز بلند کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملایا اور مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے نظام تعلیم کو خراب کر دیا گیا، نصاب تعلیم میں گڑبڑ کر دی گئی، مسلمانوں پر جو سرکاری نوکریاں ہوتی ہیں اس کے دروازے بند کر دیے گئے، معاشی تنگ دستی کے شکار کر دیے گئے، مسلمانوں کی آزادی، جو مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کے نام پہ جو آزادی ہوتی ہے وہ سب سلب کر لی گئی۔ تو ایسے وقت میں 1831 میں اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی قیادت میں ایک جماعت مجاہدین کا قافلہ اٹھا۔ انہوں نے بر صغیر کو انگریز کی غلامی سے آزاد کروانے کی جد و جہد کی، کوشش اور کاوش کرتے رہے، لیکن 1831 میں اپنوں کی بے وفائی اور غداری کے باعث یہ دونوں مجاہدین، ان کا قافلہ بالاکوٹ کے مقام پر لٹ گیا اور یہ سرخیل مجاہدین شہید ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے لیے یہ چنگاری مدھم پڑی، اس کی لو مدھم پڑی، لیکن مسلمان کبھی غلام نہیں رہ سکتا۔ بس اس حوالے سے یہ ایک تحریک جاری تھی۔ پھر 1861 میں یا 1864 سے 1867 تک 3 سالوں میں 10,000 علماء کو انگریز نے پھانسی دی۔ چاندنی چوک دہلی سے لے کر پشاور تک
جی ٹی روڈ پہ جا بجا علماء کی لاشیں لٹک رہی تھیں، درختوں کے ساتھ ان کو لٹکا کے شہید کر دیا گیا۔ جرم ان کا صرف یہ تھا کہ وہ آزادی مانگتے تھے، اپنے بنیادی حقوق مانگتے تھے۔ اب مسلمانوں کو دورے قسم کا یعنی مسائل کا سامنا تھا۔ ایک طرف انگریز انتظامی حکمران تھا تو دوسری طرف ہندو اکثریت کے بل بوتے پر وہ سمجھتا تھا کہ انگریز اگر جائے گا تو ہمیں حکمرانی ملے گی اور ہم پھر مسلمانوں کا استحصال کریں گے۔ ان حالات میں مسلمان زعماء نے پاکستان مسلم لیگ کے نام سے ایک ادارہ قائم کی یا تنظیم قائم کی اور نعرہ لگا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ ایک زبردست تحریک وپا ہوئی۔ علامہ اقبال نے ایک خواب جو بر صغیر کے مسلمانوں کا خواب تھا اس خواب کو زبان دی اور قائد اعظم محمد علی جناح اس خواب کی تعبیر کے لیے برسر میدان آئے۔ قائد اعظم چونکہ ایک بہترین وکیل تھے، بیرسٹر تھے، انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کا مقدمہ خوب لڑا۔ تحریک میں تیزی آتی گئی، حتیٰ کہ لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ اصل تو اس کا نام قرارداد لاہور تھا، لیکن ہندو میڈیا نے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دے کر مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ اس قرارداد میں مسلمانوں کے لیے آزاد خطے کا، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں آزاد خطے کا مطالبہ شامل تھا۔ مولوی اے کے فضل الحق رحمہ اللہ نے یہ قرارداد پیش کی اور لاہور کے زندہ دلان جو گرد و نواح کے آنے والے کثیر تعداد میں لوگ تھے انہوں نے اس قرارداد کی تائید کی اور یوں باضابطہ یہ تحریک پاکستان کا آغاز ہوا۔ ہندو چاہتا تھا کہ مسلمان انگریز سے تو ضرور آزادی حاصل کریں لیکن ہمارے ساتھ ہمارے ماتحت بن کے رہیں، لیکن مسلمانوں نے ہندوؤں کی سازشوں کو بھانپ لیا اور الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ اس دور کے حالات پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ آیت ایسے لگتا ہے جیسے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ہی اتری ہے، حالانکہ اگر اس وقت کے جب یہ آیت اتری تھی اس وقت کے حالات کا جائزہ لیں، ریاست مدینہ جب بنائی گئی تو مسلمانوں کو وہاں بھی ایسے ہی حالات تھے، مکہ کے اندر یہی حالات تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین میں بہت تھوڑے تھے، تم کمزور تھے، ڈرتے تھے تم اس بات سے کہ لوگ تم کو اٹھا کر نہ لے جائیں، فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جگہ عطا فرمائی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق سے نوازا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا یہ سارا اس لیے ہوا تاکہ تم شکر گزار رہو۔ ناظرین کرام، مکہ سے ٹھکانہ پانے والے مدینہ میں آ کر بسنے والوں نے اس لعلکم تشکرون پہ عملی طور پہ عمل کر کے دکھایا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی سلطنت بڑھتے 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 یعنی 64,65,000 مربع کلومیٹر تک پھیلی۔ یہ بھی تاریخ کا ایک بڑا دلچسپ باب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اسلامی سلطنت کو 10 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ وہ جن کو مکہ سے ظلم و تشدد کے ذریعے نکالا گیا، مدینہ میں بھی چین نہ لینے دیا گیا۔ مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں سے 8 سال جنگوں میں ہی گزرے ہیں، حتیٰ کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو پھر یہ مسلمانوں کو سکون نصیب ہوا اور قریبی علاقے سارے مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ ناظرین کرام، ان لوگوں نے شکریہ ادا کیا اللہ کا، اس نعمت آزادی کی نعمت کی قدر کی، اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنت کی حدیں وسیع کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا تحفظ کیا، فتنہ ارتداد سے، فتنہ انکار ختم نبوت سے اور رومی طاقت سے، یعنی چمکھی لڑائی لڑی مانعین زکوٰۃ سے جناب صدیق اکبر نے، لیکن اپنے 2 سالہ مختصر دور حکومت میں یہ سارے مار کے سر کرنے کے باوجود 50,000 مربع کلومیٹر نیا اس اپنی مملکت میں شامل کیا۔ 10.5 لاکھ مربع میل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے وقت ملے،
جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کم و بیش 10 برس 10.25 برس ختم ہوا تو اسلامی سلطنت 22.5 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے، تقریباً 12 سالہ دور حکومت میں یہ رقبہ 44 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 سالہ دور حکومت مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگیوں میں گزرا، لیکن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے 44 لاکھ مربع میل کا 1 انچ بھی ضائع نہیں ہونے دیا، کسی دوسرے غیر مسلم کے قبضے میں نہیں گیا، حفاظت کی پوری سلطنت کی۔ اس کے بعد جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا حسن کی دستبرداری کے بعد خلیفہ بنتے ہیں تو پھر ان کا 20 سالہ جو دور خلافت ہے اس میں اسلامی سلطنت 64,65,000 مربع کلومیٹر تک پھیلی۔ یہ اس شکر کا نتیجہ تھا جو مسلمانوں نے ادا کیا، تو اللہ نے اپنے وعدہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کے تحت ان کو نوازا۔ بالکل ایسے ہی حالات بر صغیر کے مسلمانوں کے تھے۔ یہاں بھی انگریز ساری معیشت پہ غالب تھا، انگریز ساری سیاست پہ غالب تھا، انتظامات پہ، انتظامیہ اس کے قبضے میں تھی ساری، ہندو معیشت پہ غالب تھا، اور اس کی جو تہذیب و تمدن بھی مسلمانوں پر اثرات مرتب کر رہی تھی۔ مسلمانوں کے اندر ہندوانہ تہذیب اور کلچر جو ہے نا وہ داخل ہو رہا تھا، اور مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ موقع دیا، اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو بھی ایک ٹھکانہ دیا۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ ہم نے جس نعرے پر یہ پاکستان حاصل کیا ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ رمضان جیسے مہینے میں ہزاروں نہیں لاکھوں جانوں کی قربانیاں دینے کے بعد لاکھوں لوگ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان کی طرف منتقل ہوئے، اور یہاں پر انہوں نے اپنی زندگیاں بتانے کا عزم کیا۔ بچیوں کو قتل کیا گیا، ننھے منھے دودھ پیتے بچے مارے گئے، بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایک ماں کی چھاتی سے لگا ہوا بچہ جو دودھ پی رہا تھا اس کو نیزے کی انی مار کے ماں کی بازو سے چھڑایا گیا، اور اس کو فضا میں لہرا کے کہا گیا یہ پاکستان کا جھنڈا ہے۔ ان حالات میں پاکستان بن گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان کو استحکام بھی دیا، پاکستان کو ترقی بھی دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب پاکستان قائم ہوا تو دفتری کاغذوں کو جوڑنے کے لیے کامن پنیں نہیں ہوتی تھی، اسٹیپلر نہیں ہوتے تھے، بلکہ درختوں کے ببول کے جو کانٹے ہیں، بیری کے کانٹے ہیں، ان کانٹوں کے ساتھ جوڑا کرتے تھے۔ یہ سفر ببول کے کانٹے سے شروع ہونے والا ایٹمی دھماکے تک گیا۔ کون سی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پاکستان کو نہیں دی؟ لیکن اس پاکستان کے عوام نے اور حکمرانوں نے لعلکم تشکرون پر عمل نہیں کیا۔ اس ملک جس وعدے کے ساتھ یہ لیا گیا تھا، یہ ملک اس وعدے کی تکمیل نہیں کی گئی۔ دستوری طور پر، آئینی طور پر اس کو اسلامی جمہوریہ ڈکلیئر کیا گیا، آئینی اور دستوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں کوئی غیر آئینی قانون، غیر اسلامی قانون نہیں بن سکتا۔ لیکن آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی سے تو وہی انگریز کے دور کا جو نظام عدالت ہے، نظام عدل ہے، وہی سارا چلا آ رہا ہے۔ اسلامی نظام معیشت ہو، اسلامی نظام سیاست ہو، اسلام کا نظام اقتصادیات ہو، اسلام کا نظام معاشیات ہو، سود ختم نہیں کیا گیا اس ملک میں سے۔ اللہ کی ناشکری کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ملک 2 ٹکڑے، 25 سال کے عرصے میں ملک 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ناظرین کرام، ہمیں سوچنا چاہیے، یہ رمضان کے مہینے میں یہ ملک بنا اور کسی نے اس کو تھالی میں رکھ کے پیش نہیں کیا۔ لاکھوں لوگ اس راستے میں کام آئے، ہزاروں علماء ان کو پھانسیاں دی گئیں، سینکڑوں علماء کے گھروں کو، ان کی قبروں تک کو مسمار کر دیا گیا، ان کے بڑوں کی قبروں تک کو مسمار کر دیا گیا، پھر یہ پاکستان ہمیں ملا۔ آج کی نوجوان نسل کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نوجوان نسل یوم آزادی مناتی ہے تو سمجھتی ہے یہ ایک جشن ہے، اور اس کے لیے اپنے بائک سے، اپنے موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال دیتی ہے اور شور کرتی ہے، سڑکوں کے اوپر ون ویلنگ کرتی ہے اور نعرے لگاتے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں کیا انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ کے بندو،
یہ پاکستان لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا۔ یہاں لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر جو دہلی سے اور ادھر پنجاب سے، انڈین پنجاب سے جو گاڑیاں آتی تھیں نا، وہ ساری کی ساری گاڑیاں لاشوں سے پٹی ہوئی ہوتی تھی۔ کسی کی گردن نہیں ہوتی تھی، کسی کا بازو نہیں ہوتا تھا، کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی تھی۔ ایسے بھی لوگوں نے، بزرگوں نے، جنہوں نے یہ منظر دیکھے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم ریلوے اسٹیشن پر جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ایک لاش ہے، آدھی گاڑی کے بوگی کے اندر ہے، آدھی باہر ہے، اس کی گردن اس کے تن پہ نہیں ہے۔ بیٹیوں، ہزاروں بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی۔ سینکڑوں بیٹیوں نے بڑے بڑے کنوؤں میں، نہروں میں چھلانگیں لگا کے اپنی عصمت بچانے کے لیے اپنی جان دی، اور ہم نے اس کو جشن کا ذریعہ بنا لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک جشن کا ہے معاملہ۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ملنے والا یہ ملک اصل میں ہمارے لیے ایک پیغام تھا کہ اس مہینے میں یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ نزول قرآن کے مہینے میں قیام پاکستان ہوا تو ایک پیغام تھا کہ اس پاکستان میں قرآن کا نظام نافذ کیا جائے، قرآن کا نظام عدل، قرآن کا نظام معیشت، قرآن کا نظام تجارت، قرآن کا نظام سیاست۔ قرآن ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں سارا کچھ ہے، لیکن بدقسمتی سے قرآن مجید کا نظام نہیں ہے۔ اس کا خمیازہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، ورنہ پاکستان میں کیا نہیں، سرسبز و شاداب زمینیں ہیں۔ ایک طرف دیکھتے ہیں تو سینکڑوں میل لمبے صحرا ہیں، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سینکڑوں میل اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ٹھنڈے علاقے ہیں، برف باری کے علاقے ہیں۔ اگر چٹیل میدان موجود ہیں تو سرسبز و شاداب اور زرخیز زمینیں موجود ہیں، نہریں چلتی ہیں، اس میں پانی کے ذخائر اللہ نے بہت زیادہ دیے ہیں پاکستان کو۔ بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جب کبھی سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں، وہاں اللہ نے جتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے نا دنیا کے اعتبار سے، وہ ساری نعمتیں پاکستان میں ہیں۔ پاکستان ایسا ملک ہے جس میں چاروں موسم ہیں۔ پاکستان ایسا خطہ ہے جس میں سرسبز و شاداب اور زرخیز زمینیں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ندی نالے ہیں، جھیلیں ہیں، آنکھوں کو تراوٹ دینے والے مناظر ہیں، صحرا ہیں، لمبے لمبے دور سینکڑوں میل پھیلے ہوئے صحرا ہیں۔ کیا چیز ہے جو اللہ نے اس پاکستان کو نہیں دی؟ لیکن ہم نے اللہ سے بے وفائی کی، ہم نے اللہ کے دین سے بے وفائی کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج 75 برس گزر جانے کے بعد بھی ہم کولوں کے بیل کی طرح ایک ہی ڈگر میں گھوم رہے ہیں، اور ہم اپنی منزل سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو قدم اٹھاتے ہیں منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ترقی کرنے کی بجائے ترقی معکوس کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، آج ہمارے ملک میں معاشی عدم استحکام ہے، غربت کی لائن سے لوگ دن بدن نیچے چلتے چلے جا رہے ہیں، سفید پوش طبقہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا انتہائی دگرگوں ہو چکی ہے، جان و مال اور عزت و آبرو غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ سبب صرف یہ ہے کہ ہم نے نزول قرآن کے مہینے میں ملنے والے اس پاکستان کو، اس وطن عزیز کو، اس ملک کو ہم نے قرآن کا نظام نہیں دیا۔ ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ ہم وہ لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں لا سکے پاکستان میں، اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان کی ان گھڑیوں میں، ان مبارک اور مقدس گھڑیوں میں ہمیں آج یہ سوچنا چاہیے، آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، رجوع اللہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ عدم استحکام سارے جتنے شعبوں میں ہیں، یہ سب اسلام سے ختم ہوں گے۔ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، ہمیں اللہ کی طرف آنا ہوگا، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس وعدے کی تکمیل کا اور وعدہ پورا کرنے کا عزم کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اس کو اپنانا ہوگا، پھر ہی یہ پاکستان ترقی کرے گا، ورنہ وقت ہے ہم ضائع کر رہے ہیں، کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ ہمیں اس وطن کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔